السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الصیام شروع کرتے ہیں. اگرچہ ہم روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ٹیکسٹ جب سامنے ہوتا ہے تو اس وقت علم یقینی حاصل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کسی سے آپ جا کے لیکچر سن لیں تو اس سے بھی ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے، معلومات مل جاتی ہیں، لیکن وہ صرف خبر ہوتی ہے. لیکچر کیا ہوتا ہے؟ صرف خبر. جب آپ کتاب کھولتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ عین الیقین. ٹھیک ہے، پہلا کیا تھا؟ علم الیقین تھا. اگر آپ قابل اعتماد شخص سے کوئی بات سنتے ہیں تو وہ علم الیقین کا درجہ ہے. جب آپ کتاب کھول کے پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ عین الیقین کا درجہ ہے. اور جب آپ اس علم کی حلاوت پاتے ہیں، وہ آپ کے اندر اترتا ہے، آپ اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو پھر یہ درجہ کون سا ہے؟ حق الیقین، کہ واقعی آپ نے اس علم کو حق سمجھا ہے، کیونکہ اب آپ اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو زبانی بھی آپ سن لیں گے، لیکن وہ صرف پہلا لیول ہوگا، پرائمری لیول ہوگا، وہ مضبوط علم نہیں ہوگا. اس کے لیے کتاب سامنے کھلی ہونا ضروری ہے. اور پھر اگر کتاب پاس ہو تو انسان کسی کو کوئی چیز بتانے میں بھی پوری طرح کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ یہ میں نے پڑھا ہوا ہے. اس سے اگلا درجہ بھی ہے کہ مثلا جب آپ سیکنڈری بکس پڑھتے ہیں، سیکنڈری سورسز، تو وہ ریفر کرتے ہیں آپ کو پرائمری سورسز کی طرف. کیا مطلب ہے پرائمری سورسز کا؟ اوریجنل کی کہاں سے لی گئی. تو ابھی آپ مثلا یہ جیسے ایاک نستعین ہے، یہ کتاب ہے، یہ سیکنڈری سورس کی کتاب ہے. اوریجنل سورس کیا ہے؟ جیسے میں نے اس کتاب کو جب لکھا تو ایک ایک کتاب کی اصل میں جا کے دیکھا اور اس کی مختلف روایات دیکھی. تو اس سے اگلا درجہ علم کا کیا ہوتا ہے کہ سیکنڈری سورس کو پرائمری سورس کے اوپر پرکھنا. مثلا یہ شخص یہ لکھتا ہے کہ یہ حدیث سنن نبی داؤد سے. ٹھیک ہے، سنا ہوا نام سنن نبی داؤد کا، لیکن دیکھا ہوا نہیں اس کو. اور اگر کبھی کسی کے گھر میں کسی شیلف میں دیکھ بھی لیا تو کھولنے کی زحمت نہیں کی. کوئی اچھا کپڑا یا کراکری ہوتے تو اٹھا کے دیکھتے. کتاب بھی کیا دیکھنے کی چیز ہے کہ جسے کھول کے دیکھیں کہ اندر کیا ہے. بہرحال اگلا مرحلہ کیا ہے علم کا؟ کہ آپ اسے کھول کے دیکھیں کہ اندر کیا ہے، اور پھر اس کو اس کے ساتھ آپ کمپیئر کریں کہ کہیں اس نے کچھ چھوڑ تو نہیں دیا، کہیں کسی چیز میں کوئی مس پرنٹ تو نہیں ہو گیا، یا کوئی ٹائپنگ مسٹیک تو نہیں ہو گئی. یہ مرحلہ کب آتا ہے اور اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب کہیں شک ہوتا ہے کہ اچھا میں نے یہ دعا کارڈ میں تو یوں پڑھی تھی اور اس کتاب میں یوں لکھی ہوئی ہے. کہ اکثر لوگ اس میں جیسے وہ الیک النشور و الیک المصیر کا روایت کا فرق ہے، تو بعض کتابوں میں الیک النشور کی جگہ الیک المصیر لکھا ہوتا ہے. تو اکثر لوگ مجھے لکھ کے بھیجتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ صحیح نہیں لکھا، اس کو ٹھیک کر لیں. تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ روایات کا اختلاف ہے اور میں نے اس کو ریفرنس کے ساتھ لکھا، آپ اس ریفرنس کو چیک کر لیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہمیں کہیں کسی کے کہے پر، لکھے پر یا بولے پہ شک ہو تو پھر فرض کیا بنتا ہے؟ مزید آگے جا کے دیکھا جائے، گہرائی میں دیکھا جائے. اور اس کا بھی آپ کو ذوق پیدا ہونا چاہیے، لیکن وہ اس درجے کے بعد کا درجہ ہے. یہ جو اس وقت آپ کا درجہ ہے، اس درجے پہ آپ یہ نہ کر سکتے ہیں نہ کرنے کے قابل ہیں. یہ جب یہ درجہ آپ کا مکمل ہو تو پھر اگلے درجے پہ آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ علم کے لحاظ سے لوگوں کے 3 درجے ہیں نا. وہ لوگ جو صرف لیکچر سنتے ہیں، وہ لوگ جو باقاعدہ کتاب کھول کے استاد سے پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ پھر آگے جا کے مزید تحقیق کرتے ہیں. تو آپ کون سے درجے پہ؟ درمیان والے پہ بھی. ٹھیک ہے. روزے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے. صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا. صائم اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جسے اس کا مالک بھوکا پیاسا رکھ کر خوب دوڑاتا ہے تاکہ اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو اور وہ جنگ میں بھوکا پیاسا رہ کر زیادہ سے زیادہ دشمن کے مقابلے میں مدافعت کر سکے. قرآن پاک میں جہاں روزے کی فرضیت کی بات آتی ہے وہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ان کاموں کا اختیار کرنا جو اللہ نے اختیار کرنے کو کہی ہیں، اور ان چیزوں سے رک جانا اور اپنے آپ کو روک لینا جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی.
یعنی گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اس بچنے کے لیے انسان کو اپنے اندر ایک خاص قوت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اس قوت کا نام کیا ہے؟ سیلف کنٹرول۔ تو بیسیکلی روزے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر بھوک پیاس کاٹ کر یا بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کر کے اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو، اور یہ قوت برداشت اس کو بہت سی ایسی چیزوں میں کام آئے جو شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی۔ شیطان بھی انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے مقابلے کے لیے انسان کو طاقتور ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ طاقت ایمانی طاقت ہے۔ یہ طاقت اللہ کا حکم مان کر انسان کے اندر آتی ہے، اور جب ایک انسان اللہ کے حکم سے کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے رک جاتا ہے، یعنی مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص اشیاء کو چھوڑ دیتا ہے صرف اللہ کا حکم سمجھ کر، تو اس کے اندر بہترین قسم کی سیلف کنٹرول پیدا ہوتی ہے۔ اور روزے کی حالت میں خاص طور پر کھانا پینا، جو کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی ضرورت بھی ہے، جب انسان اپنی اس سب سے بڑی کمزوری پر قابو پا لیتا ہے تو اس کے اندر بہت بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری چیز انسان کی شہوت ہے۔ جو شخص اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز انسان کی نیند ہے، جو اس کی بہت بڑی ویکنس ہے۔ تو یہ تین چیزیں انسان کی زندگی میں، یعنی بھوک، شہوت اور نیند، ان کے غلبے سے عموماً انسان غلط چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور نفس کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ جو شخص ان تین کمزوریوں پہ قابو پا لے، اس کے لیے بہت سی خیر اور بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ روزے میں انسان کو اسی چیز کی تربیت دی جاتی ہے۔ بھوک اور شہوت تو براہ راست، اور نیند جو ہے وہ انڈائریکٹلی کنٹرول ہوتی ہے، کیونکہ سحری میں بھی جلدی اٹھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد تراویح کے لیے اور قیام اللیل کے لیے بھی انسان پھر دیر تک جاگتا ہے۔ تو اس طرح انسان کے اندر جب یہ سب کچھ اللہ کی خاطر عبادت سمجھ کر کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے، تو اسے نہ صرف یہ کہ جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں بلکہ روحانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو روزے کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس وقت ہم ان فائدوں کو ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ ہم براہ راست جو شریعت میں روزے کے بارے میں احکامات ملتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے رکھے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ میں محرم میں رکھ لیتا ہوں کیونکہ وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، بہت اچھا مہینہ ہے، لہٰذا میں سال کے پہلے مہینے میں ہی روزے رکھ کے فارغ ہو جاتا ہوں، تو اس کی یہ عبادت قابل قبول نہ ہوگی۔ اس لیے اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت خود مقرر کر دیا، تو اس میں وقت کی جو پابندی ہے وہ بھی بے حد ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔